ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا نہیں، آپ نے کسی استاذ کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہیں کیا، رب کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ ہمارا حبیب کسی اور کے پاس شاگرد بن کر جائے، شاگرد بنے کسی اور کا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو معلم بنا کر کے بھیجا ہے، آپ سب کو سکھانے والے ہیں، پوری کائنات کے معلم ہیں آپ۔ یہ آپ کی شان نہیں کہ آپ کسی کی بارگاہ میں جائیں شاگرد بن کر کے اور اس سے علم حاصل کریں۔ آقا کریم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، مگر وہ معلم کائنات ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹلی اپنے حبیب کو علم عطا کیا تھا، سن کر کے بھی نہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی روایت ثابت بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا ہو حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت خضر کے بارے میں، ان کے واقعے کے بارے میں، سن کر کے بھی آپ کو یہ علم نہیں ہوا۔ تو ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، دیکھ کر کے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ تمام واقعات کو، چاہے آپ کی ولادت سے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، ان کا علم دیکھ کر کے رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کل قیامت کے دن جب پچھلی امتیں انکار کریں گی اور یہ عرض کریں گی کہ مولا ہمارے پاس تو تمہارا کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے رہے، جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتے رہے، ہمیں تمہارا پیغام کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں پہنچایا۔ اللہ پاک انبیاء کرام سے سوال کرے گا کہ کیا تم لوگوں نے پیغام نہیں پہنچایا؟ وہ سارے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ہم نے تمہارے پیغام من وعن بغیر کمی بیشی کے ان کے سامنے پہنچا دیے تھے، ہم نے اپنا کام پوری ذمہ داری سے کیا ہے۔ یہ جھوٹا عذر کر رہے ہیں کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا، ہمیں نہیں بتایا گیا، ہم نے تو تمہارا سارا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ تو جب ان انبیاء کو گواہ کی حاجت ہوگی کہ کون گواہی دے کہ انبیاء نے اپنا کام کیا ہے، انبیاء نے پیغام پہنچایا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا گواہ بن کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان سارے انبیاء نے اپنا کام کیا تھا، پیغام پہنچایا تھا۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے لیں گے تو آقا کی گواہی کے بعد کسی کو انکار کی جرت نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مولا یہ تو بعد میں پیدا ہوئے، ان سے پہلے کے واقعات ہیں، یہ انبیاء ان سے پہلے آئے، تو یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ ان انبیاء نے پیغام پہنچایا تھا؟ یہ کہنے کی کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ اور کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ کل قیامت کے دن یہ کھل جائے گا کہ آقا کریم کی ولادت سے پہلے کے واقعات بھی آقا دیکھ کر کے جانتے ہیں اور بعد کے واقعات کو بھی آقا دیکھ کر کے جانتے ہیں۔ وہاں پر یہ بات بالکل اظہر بن الشمس ہو جائے گی، ظاہر و باہر، کہ آقا کریم سب کچھ دیکھ کر کے جانتے ہیں۔ اور اسی بات کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان گواہوں پر محبوب تمہیں گواہ بنا کر کے پیش کریں گے۔
یعنی کہ انبیاء کے گواہ بن کر پچھلی امتوں کے خلاف گواہی پچھلے انبیاء دیں گے، اور پچھلے انبیاء کی صداقت کی گواہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ ہاں ان سارے انبیاء نے اپنا کام کیا ہے۔ اور اب جانتے ہیں گواہی وہی معتبر ہوتی ہے جو دیکھنے کے بعد کی جائے۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی واقعے کی، کسی مرڈر کی یا کسی بھی سانحہ کی گواہی دینے کورٹ پہنچ جائے اور کہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مرڈر ہوا ہے، یہ سانحہ ہوا ہے، یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تو جج پہلا سوال یہی کرے گا نا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو تم وہاں پر موجود تھے، تم نے دیکھا تھا؟ کہے گا کہ نہیں، ہم نے ٹی وی سے سن کر کے، میڈیا سے سن کر کے، اخبار میں دیکھ کر کے اور پڑھ کر کے اس واقعے کی گواہی دینے آ گیا ہوں۔ تو وہ تو کنٹیمپٹ کا وہ کیس لاد کر کے اسی کو اندر کروا دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو عدالت کی توہین ہے کہ تم مطلب میڈیا والوں پر جو کہ بے پر کی اڑاتے رہتے ہیں، ان کی کیا بات، ان کی تو شان ہی الگ ہے۔ بے پر کی اڑانا، بغیر تحقیق کے خبریں چلانا، ٹی آر پی کے لیے کسی بھی حد تک چلے جانا، یہ تو میڈیا والوں کی اپنی صفت ہے، ان کی نشانی ہے کل۔ اور اخبار کالے چٹھے، جھوٹ سفید، جھوٹ اور سچ سب اس میں ہوتے ہیں، تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ گواہی وہی مانی جاتی ہے جب واقعے کو دیکھ کر کے گواہی دی جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے، کسی کافر کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ مولا یہ تو تھے ہی نہیں، تو یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن ہمارے آقا کی شان اتنی ظاہر و باہر ہوگی، سب عدلوں پچھلوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو کل کائنات کا انہیں علم ہے، اور یہ علم دیکھ کر کے علم ہے کہ نہیں؟ تو ایک یہ علم غیب کے حوالے سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، یہ بات اس سے واضح ہوتی ہے۔ اور جو باقی واقعات ہیں اور واقعے کی تفصیلات ہیں، ان کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا مختصر سا تعارف حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور حضرت خضر کا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اور یہ جو ملاقات کے سفر پہ نکلے، اس سے پہلے کے کچھ واقعات کہ کیوں اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ خضر کے پاس، تو اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ متعلقہ آیت اور دیگر آیات کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم سب جانتے ہیں یہ اللہ کے کلیم ہیں۔ اللہ رب العزت کوہ طور پہ حضرت موسیٰ سے کلام کرتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں۔ ان کا جو نسب ہے حضرت ابراہیم تک، وہ ہے موسیٰ بن عمران بن یسہر بن قاہس بن لادی بن یعقوب بن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء ہوئے، ہمارے آقا کے علاوہ سب کے سب حضرت اسحاق کی نسل سے ہوئے۔ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے ہیں، تنہا تنہا ہمارے آقا کی ذات پاک، اور باقی دیگر انبیاء سب کے سب حضرت اسحاق کے واسطے سے ان کا نسب حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اسی وجہ سے جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا مقام تمام انبیاء میں دوسرا نمبر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور دوسرا نمبر حضرت
ابراہیم کا، کیونکہ کم و بیش 70,000 انبیاء کرام، روایتیں مختلف ہیں، ان کی نسل سے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسحاق کے واسطے سے حضرت موسیٰ ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو اس وقت ان کے والد عمران، حضرت عمران کی جو عمر مبارک تھی وہ 70 سال تھی، اور حضرت عمران کی جو عمر ہوئی 137 ایئرس، 137 سال ان کی عمر ہوئی حضرت عمران کی، اور حضرت موسیٰ کی کل عمر 120 سال تھی ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 160 سال حضرت موسیٰ کی عمر تھی۔ مسکرا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 160 سال، ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کی عمر 120 سال۔ اور جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے حضرت موسیٰ کے ساتھ تو اس وقت ان کی عمر مبارک 80 سال تھی۔ کتنے سال؟ 80 سال۔ اور حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس فرعون نے مصر کے خزانوں کا والی مقرر کیا تھا، جب اس نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں، یہ 14 گائیں ہیں جن میں 7 فربا ہیں اور 7 دبلی پتلی ہیں، تو جب اس نے اس کی تعبیر جب پوچھی تو حضرت یوسف نے جب تعبیر بیان کی کہ اولاً 7 سال تک قحط آئے گا، نہیں پہلے 7 سال تک خوب بارش ہوگی، خوب سبزہ ہوگا، خوب فصل اگے گی، پھر اس کے بعد 7 سال تک قحط آئے گا۔ تو جب اس فرعون نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، تو حضرت یوسف نے مشورہ دیا کہ پہلے ہمیں چاہیے کہ جب پہلے 7 سال بارش اور فصل کے ہوں گے تو ان میں زیادہ سے زیادہ اناج اور غلہ ہم محفوظ کر لیں۔ تو فرعون کے سامنے یہ بات آئی کہ آخر غلوں کا محافظ کس کو بنایا جائے، خزانوں کا محافظ کس کو بنایا جائے، اور یہ اناج کو جمع کرنے کا پورا کام کس کے حوالے کیا جائے۔ تو حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ذات کو پیش کیا تھا، کہا تھا کہ آپ مجھے یہ خزانوں کا والی بنا دیں، اناج کو جمع کرنے، محفوظ کرنے کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیں، یہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ یہیں سے علماء نے یہ دلیل بیان کی کہ اگر کوئی شخص اہل ہو تو کسی ذمہ داری کے لیے اپنا نام پیش کر سکتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ پیش کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو فرعون جس نے حضرت یوسف کو خزانوں کا والی بنایا اور اناج اور غلہ جمع کرنے کی ذمہ داری دی، اس کا نام ریان بن ولید تھا، اور اس نے حضرت یوسف کے ہاتھوں میں اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ اور ریان بن ولید کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب فرعون بنا، مصر کا بادشاہ۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرعون، تو وہ فرعون بنا، قابوس بن مصعب۔ حضرت یوسف نے قابوس کو بھی اسلام پیش کیا مگر اس نے انکار کر دیا، وہ ایمان نہیں لایا۔ پھر حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا، کافی عرصے تک قابوس بن مصعب نے حکومت کی، پھر وہ فوت ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد قابوس کا بھائی کہ جس کا نام ولید تھا، ولید ابن مصعب ابن ریان، وہ بادشاہ ہوا۔ کافی عرصہ تک یہ بھی بادشاہ رہا اور یہ مصر کا فرعون رہا۔ پھر ولید بن مصعب کی موت کے بعد جو فرعون بنا وہی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرعون ہے، آپ کے زمانے کا۔ حضرت موسیٰ جب مبعوث کیے گئے تو اس وقت
ولید بن مصعب کے بعد والا جو فرعون بنا تھا وہ بادشاہ، اور اس کی عمر سب سے زیادہ لمبی تھی تمام فرعونوں میں، اس کی عمر 400 سال بتائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کا جو فرعون تھا اس کی عمر 400 سال تھی۔ اور پھر یہ اس کے بعد واقعات اور تفصیلات کچھ آپ جانتے ہیں، اور پہلے درس قرآن میں یہ واقعہ بیان کیا بھی جا چکا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی، کیسے فرعون کے یہاں آپ کی پرورش ہوئی، اور کیسے وہ بنی اسرائیلوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، اور کیسے حضرت موسیٰ مصر سے نکلے۔ تو مصر سے جس وقت حضرت موسیٰ نکلے اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ یہ مختصر سا تعارف ہے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے، خادم تھے، غلام نہیں تھے، خادم تھے، علم سیکھنے کے لیے ساتھ میں رہا کرتے تھے، تو شاگرد کہہ لیں۔ تو شاگرد تھے حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور حضرت یوشع حضرت یوسف کی اولاد سے ہیں۔ ان کا نسب نامہ ہے یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ یہ حضرت یوشع بن نون ہیں، ہمیشہ حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت ان کے ساتھ بطور خادم یہی حضرت یوشع بن نون تھے، اور یہ بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، اور یہاں قرآن میں بھی تذکرہ ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 61 کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، کہ محبوب یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، اپنے شاگرد سے کہا، تو یہاں پر خادم اور شاگرد سے مراد یہی حضرت یوشع بن نون ہے۔ حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوشع بن نون کی نبوت پر تمام اہل کتاب کا اتفاق ہے، جتنے اہل کتاب ہیں، خواہ وہ یہود ہوں، چاہے جو ہوں کرسچینٹی کو فالو کرنے والے ہوں، سارے کے سارے حضرت یوشع بن نون کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے جس کا نام سامرہ ہے، وہ صرف 2 انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ایک حضرت یوشع، اور باقی ان حضرت موسیٰ کے بعد کے انبیاء کو وہ نہیں مانتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سامرہ جو کہ اکثر انبیاء کا انکار کرتے ہیں وہ بھی حضرت یوشع کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ سامرہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع کے علاوہ دوسرے انبیاء کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ سارے انبیاء برحق ہیں، لہذا سامرہ پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی انبیاء کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ یہ سارے نبی برحق ہیں، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی تکذیب نہیں کرتے، کسی کا انکار نہیں کرتے، سارے انبیاء کی نبوت کا ہم اقرار کرتے ہیں، سارے انبیاء اور رسولان عظام کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ سب کی شریعتیں حق تھیں، لیکن اب پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا ایک ماتر نجات اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، برخلاف یہود کی طرح، عیسائیوں کی طرح، کہ وہ اپنے نبی کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت یوشع بن نون کا تذکرہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام مسلم نے تخریج کی، کہ آقا نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی جہاد کے لیے جانے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ شخص جہاد کے لیے نہ جائے جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہو، وہ جہاد کے لیے نہ جائے، اور وہ شخص نہ جائے جو اپنا مکان بنا رہا ہو اور چھت نہ ڈالی ہو، وہ بھی نہ جائے، اور وہ شخص بھی نہ جائے کہ جس کی بکریاں ہوں اور ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، وہ بھی نہ جائے جس کے پاس حاملہ اونٹنیاں ہوں اور ان کے بچہ جننے کا وہ انتظار کر رہا ہو، وہ بھی نہ جائے۔
اس کے بعد جو اور لوگ تھے ان کو لے کر کے حضرت وہ جو نبی تھے جہاد کے لیے بیت المقدس کی جانب نکلے. نماز عصر کے وقت وہ ایک بستی کے پاس پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا کہ تم بھی حکم کے پابند ہو، ہم بھی حکم کے پابند ہیں. حضرت یوشع بن نون نے کہا سورج سے کہ ہم یہاں جو نکلے ہیں جہاد کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، کیونکہ جہاد اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے، اللہ کی راہی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہے. اسلامی جہاد وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی جنگ کرتا ہے اپنی بہادری بتانے کے لیے، کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے، کوئی اپنی شہرت کے لیے، کوئی مال غنیمت جو ہے جمع کرنے کے لیے، کوئی اس لیے کہ تاکہ لوگ اس کو طاقتور سمجھیں، تو کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ آقا نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. تو جہاد وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے ہو، اللہ کی راہ میں ہو، دین کی سربلندی کے لیے ہو. آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں یہ کوئی اسلامی جنگ یا اسلامی جہاد نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں سے کافی انڈیا پاکستان کے درمیان تناؤ رہا، آپ کو پتہ ہے، اور ایک مومن ہونے کے ناطے ہم سب کی دلی خواہش کہ ہمارا انڈیا غالب رہے، اور اللہ رب العزت نے مدد بھی فرمائی. یقیناً یہ وطن سے محبت کا تقاضا ہے، وطن سے محبت کا تقاضا ہے. اور جس وقت جنگ کا ماحول ہو تو اس وقت فلسفہ زیادہ بگھارنا بھی نہیں چاہیے. جنگ کے ماحول میں اپنے ملک کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنی فوج کے ساتھ رہنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی فوج کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ ورنہ یہ غداری ہے، اس سے بڑی غداری اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ حالت جنگ میں جو ہے ملک پر تنقید کی جائے یا گورنمنٹ پہ تنقید کی جائے یا فوج پہ تنقید کی جائے. اس کو غداری کے زمرے میں دیکھا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی سے منسوب یہ قول ہے کہ جو شخص جنگ کے وقت اپنی فوج کی تنقید کرے اور ان کا منوبل گھٹانے کی کوشش کرے ایسا شخص غدار ہے. یہ قول منسوب ہے کدھر؟ صلاح الدین ایوبی کی جانب. اب پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے لیکن منسوب ہے. تو ایک انڈین ہونے کے ناطے یقیناً ہم سب کی دعا تھی اور اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی، مدد عطا فرمائی، حقیقت ہے. لیکن ایک جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، اصل سارے مسلمان انڈیا کے یقیناً ان کی محبت، ان کی دعائیں، ان کی خواہشات سب اپنے وطن کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ سے ہیں. ہمیشہ سے مسلمانوں نے اس وطن کے لیے سب کچھ کیا ہے. لیکن جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ پاکستانی مولویوں کی میں نے کلپ سنی، ان کی باتیں سنی، مطلب اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے معاذ اللہ رب العالمین کے کروڑوں خدا کی عبادت کرنے والے پاکستانی مولوی کہہ رہے تھے ایک خدا کی عبادت کرنے والوں پر غالب نہیں آ سکتے، آب زمزم پینے والوں پر پیشاب پینے والے غالب نہیں آ سکتے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان پاکستانی ملاؤں کو، کہ پاکستان سے زیادہ آب زمزم پینے والے ہمارے انڈیا میں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں سے زیادہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور موحد ہمارے انڈیا میں. تو کیا خالی خدا ان کا ہی ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کا ہے؟ تو یہ مطلب ایک جذباتی بلیک میلنگ ہے، یہ مذہب کو جوڑ دینا سیاسی جنگوں کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی اور ہمارے ملک کی مدد فرمائی اور مسلمان ہمیشہ اپنے وطن کے وفادار رہے ہیں، ہر گھڑی اپنے وطن کے ساتھ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، تاریخ بھی شاہد ہے اور آج بھی یہ بات سب سے بڑی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس قسم کی باتیں جو پاکستانی مولوی کر رہے تھے ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں سے زیادہ مسلمان تو یہاں پر ہیں، موحد ہیں، آب زمزم پینے والے ہیں. اس قسم کی باتیں یہ جذباتی بلیک میلنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا ایک نبی کے بارے میں کہ جہاد کے لیے ہو گئے، تو وہ نبی حضرت یوشع بن نون ہی تھے. وہ بیت المقدس کی جانب جہاد کے لیے نکلے تھے اللہ کے حکم سے.
جبارین سے جہاد کرنے کے لیے ایک قوم تھی، جبارین، بڑی سرکش، بڑی ظالم، ان سے جہاد کرنے کے لیے وہ قوم نکلی تھی. اور حضرت یوشع بن نون جمعہ کے روز وہاں پہنچے، جمعہ کے دن عصر کے وقت. تو آپ نے سورج کی جانب دیکھا تو ایسا لگا کہ سورج ڈھل جائے گا، رات ہو جائے گی تو جنگ کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا آج. لہٰذا انہوں نے سورج سے کہا کہ تو بھی حکم کا پابند ہے، میں بھی حکم کا پابند ہوں. تو طلوع ہوتا ہے، تو غروب ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہم نکلے ہیں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے نکلے ہیں. اس کے بعد حضرت یوشع بن نون نے دعا کی کہ مولا تو سورج کو روک لے، کیونکہ اگلے دن سنیچر تھا، جو اگلا دن تھا، اور سنیچر ہفتے کا دن ان کے یہاں، ان کی ہفتے کے دن کی تعظیم فرض ہے. اس دن وہ شکار نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کو یہ لگا کہ اگلے دن سنیچر ہے، جنگ نہیں ہو سکتی، تو ایسا ہو کہ یہ سورج ٹھہر جائے تو آج ہی جنگ کا فیصلہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے سورج کو روک دیا اور اپنے نبی کی مدد فرمائی اور جبارین پر انہیں فتح عطا فرمائی. تو یہ حضرت یوشع بن نون ہی تھے، کیونکہ سورج کو روکنے کا جو واقعہ ہوا پچھلے انبیاء میں سے حضرت یوشع بن نون کے علاوہ کسی نبی کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ سورج صرف حضرت یوشع بن نون کے لیے روکا گیا تھا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا. سورج صرف روکا گیا تھا کس کے لیے؟ حضرت یوشع بن نون کے لیے روکا گیا تھا جب وہ جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے. جمعہ کا دن تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جنگ کا فیصلہ ہو جائے. اب اس حدیث کی وجہ سے کہ جس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج صرف حضرت یوشع بن نون کے لیے روکا گیا، کچھ لوگ ہمارے آقا کے لیے جو سورج کو پلٹایا گیا، روکا گیا، ڈوبنے کے بعد دوبارہ صحبہ میں سورج کو لوٹایا گیا، اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں مذکور ہے کہ آقا نے فرمایا کہ سورج کو صرف حضرت یوشع بن نون کے لیے روکا گیا ہے. لہٰذا یہ جو حدیثیں ہیں کہ جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ میں حضرت علی کی نماز کے لیے سورج لوٹا یا معراج کی اگلی صبح سورج کو روک دیا گیا، تو یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں. آقا کے لیے جو رد شمس کا معجزہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں سے ظاہر فرمایا، اس کا انکار کرتے ہیں. تو اس کا پہلا جواب تو علماء نے یہی دیا ہے کہ اس حدیث کا جو مطلب ہے کہ حضرت یوشع بن نون کے لیے صرف سورج کو روکا گیا، مراد یہ ہے کہ پچھلے انبیاء میں سے کسی کے لیے سورج نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوشع بن نون کے. یہ اس کا مطلب ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. اور عام طور سے جو متکلم ہوتا ہے، بیان کرنے والا، وہ کلام کے عموم سے خارج ہوتا ہے. سمجھ رہے نا میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ جو کلام کرنے والا ہوتا ہے، بیان کرنے والا ہوتا ہے، وہ کلام کی عمومیت سے خارج ہوتا ہے. تو جو آقا نے فرمایا کہ سورج کو صرف حضرت یوشع بن نون کے لیے روکا گیا، تو اس قاعدے کے روح سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی عمومیت سے خارج ہوگی. آقا کے فرمان کا مقصود یہ ہے کہ جو پچھلے انبیاء تھے، ان انبیاء میں سے صرف حضرت یوشع بن نون کے لیے سورج روکا گیا. ورنہ ہمارے آقا کی شان، علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی معجزہ پچھلے انبیاء کو عطا کیا گیا، اسی کے مثل یا اس سے افضل معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا. جو بھی معجزہ پچھلے نبیوں کو دیا، تو اس کے برابر یا اس سے افضل معجزہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا کیا. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں. مطلب جو پچھلے انبیاء کا جو سلسلہ ہے، یہ در حقیقت تو ہمارے آقا کی عظمت کی رونمائی ہے کہ یہ بڑی ہستیاں پہلے جا رہی ہیں، ان کے بعد وہ عظیم ہستی آئے گی جو ان تمام بڑی ہستیوں میں بھی بڑی ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو ہمارے آقا کے لیے بھی سورج کو روکا بھی گیا اور پلٹایا بھی گیا.
کہاں پلٹایا گیا؟ صحابہ میں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، کئی بار آپ نے واقعہ سنا ہے، حضرت علی کی ران پہ سر رکھ کر کے وہ سو گئے، سورج غروب ہو رہا تھا، حضرت علی نے بیدار نہیں کیا آقا کو کہ نیند میں خلل نہ پڑے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی روایت کی ہے، صحبہ نامی جگہ پر یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ حضرت علی نے بیدار نہیں کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی۔ تو جب آقا کریم بیدار ہوئے مغرب کے وقت تو حضرت علی کے چہرے سے غم ظاہر تھا اور اداسی جھلک رہی تھی۔ تو آقا نے پوچھا کہ علی کیوں، آخر یہ چہرے پہ یہ غم کے آثار کیوں ہیں؟ کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں نے نہیں پڑھی۔ تو جب حضرت علی کی یہ محبت دیکھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی کہ مولا ان علی کان فی طاعتک و طاعتی رسولک، کہ مولا علی تیری بندگی کر رہا تھا اور تیرے رسول کی خدمت کر رہا تھا۔ نماز چھوٹی آقا کریم کی خدمت کی وجہ سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت علی کی مبارک ران پہ سر رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں، مگر آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مولا علی تیری بندگی میں تھا، تیری بندگی میں تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آقا کی خدمت سب سے بڑی بندگی ہے۔ آقا کی خدمت کرتے ہوئے نماز بھی چھوٹ جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نماز بھی در حقیقت آقا کے واسطے سے ہمیں ملی ہے۔ ایک جانب نماز ہو، ایک جانب آقا کی خدمت ہو، تو اس وقت شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ نماز چھوڑ کر کے آقا کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ حکم ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو آقا بلائیں، نماز چھوڑ کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو، آقا جو کام کہیں وہ کام وہ کرے، انجام دے، چاہے جتنا وقت لگ جائے۔ جب دوبارہ آئے تو پھر اپنی نماز وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا۔ اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم 3-4 قدم چل لیجئے نماز میں، تو اگر ہم چل لیں تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک لفظ بول دیں نماز ٹوٹ جائے گی، کسی کا کام کر دیں نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ آقا کسی کو بلائیں، نماز پڑھ رہا ہو۔ حضرت سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آقا کریم نے آواز دی، آنے میں تاخیر ہوئی، پوچھا کہاں تھے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، تو سوچا کہ نماز مکمل کر لوں پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کا وہ حکم نہیں سنا؟ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، چاہے جس حال میں رہو، جیسے رہو، جو کام کرتے رہو، حاضر ہو جاؤ۔ حضرت علی آقا کی خدمت میں تھے، فرمایا ان علی کان فی طاعتک، عرض کیا مولا علی تیری بندگی میں تھا۔ آقا کی خدمت سے بڑھ کر کوئی اور بندگی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کتنا پیارا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان کے حکم کی پیروی کے سامنے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، سب سے پہلی حیثیت ہمارے آقا کے حکم کی ہے۔ تو حضرت علی نے جب نماز چھوڑی تو آقا نے فرمایا کہ علی تیری بندگی کر رہا تھا مولا، تیرے رسول کی خدمت کر رہا تھا، سورج کو پلٹا دے۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ سورج پلٹ گیا یہاں تک کہ پہاڑوں سے بلند ہو گیا، پہاڑوں سے بلند ہو گیا۔ اب کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں اس پر یہ بھی کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اور اس پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک بار تو نماز قضا ہو گئی تھی۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک بار تو نماز قضا ہو گئی تھی، سورج ڈوب گیا تھا، تو جب نماز قضا ہو گئی تو پھر وہ حضرت علی
اس کو قضا ہی پڑھیں گے، ادا کیسے پڑھیں گے؟ وہ جو ہے جب قضا ہو گئی تو قضا ہو گئی، جس وقت میں وہ نماز تھی وہ وقت تو اب رہا نہیں، وہ وقت تو اب رہا نہیں، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے حضرت علی کے لیے سورج کو لوٹانے کا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ حضرت علی نے سورج کے پلٹنے کے بعد جو نماز ادا کی تھی وہ قضا نہیں تھی بلکہ ادا ہی تھی، وہ ادا ہی تھی۔ کیوں ادا تھی؟ کیونکہ نماز کے لیے سبب وقت ہے۔ کیا سبب ہے؟ وقت ہے۔ جب وقت آتا ہے تب نماز فرض ہوتی ہے نا۔ اللہ پاک نے تو حکم دے دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم دے دیا، لیکن یہ حکم لاگو کب ہوتا ہے؟ کیا ہر وقت؟ جو وقت مکروہ ہے، سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد، یا سورج جب عین نصف النہار پہ ہوتا ہے، کیا اس وقت اقیموا الصلاۃ کا حکم جو ہے ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے؟ نہیں۔ اقیموا الصلاۃ کی وجہ سے نماز فرض ہوتی ہے، لیکن وہ فرض کب ادا کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ یعنی ظہر کا وقت آیا، حکم نافذ ہو گیا اقیموا الصلاۃ، اب قائم کرو۔ عصر کا وقت آیا، حکم نافذ ہو گیا اقیموا الصلاۃ۔ مغرب کا، عشاء کا، فجر کا جو بھی وقت آیا، اللہ پاک کا حکم ہماری جانب متوجہ ہو جاتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، لہذا نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو نماز فرض ہوتی ہے وقت کی وجہ سے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز قضا ہوئی، عصر کا وقت چلا گیا، قضا ہو گئی، آقا نے دوبارہ وقت وہیں پہ پلٹا دیا، اسی دن میں، اسی تاریخ میں، جیسے کہ اسی دن میں عصر کی نماز تھی، وقت چلا گیا، مان لیں قضا ہو گئی، پھر آقا نے جب وقت کو پلٹ دیا تو پھر اقیموا الصلاۃ نافذ ہو گیا حضرت علی کے اوپر، اور جب نافذ ہو گیا تو انہوں نے جو نماز پڑھی وہ ادا ہی رہی، قضا نہیں رہی۔ قضا کب ہوتی ہے؟ اقیموا الصلاۃ کا حکم متوجہ ہوا ہماری جانب، وہ وقت ہم نے نکال دیا، تب ہم قضا کرتے ہیں نا۔ جب وہ وقت پھر چلا آیا اسی دن کے لیے، عصر کا وقت آقا نے پھر لے آیا، تو پھر اقیموا الصلاۃ کا وقت حضرت علی کے اوپر نافذ ہو گیا، اور جب نافذ ہو گیا تو انہوں نے جو پڑھی وہ جو ہے ادا ہوئی۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ تو عصر کا وقت تو سب کے لیے آ گیا تھا، حضرت اسماء بنت امیس کے لیے بھی آ گیا تھا، دیگر صحابہ کے لیے کے لیے بھی آ گیا تھا، تو یہ نہ کہے کوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی دن کے وقت کو پلٹایا گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے دن کا عصر کا وقت لایا گیا تھا۔ جیسے کوئی یہ کہے گا، مان لیجئے کہ جب عصر کا وقت پھر سے آ گیا تو اقیموا الصلاۃ تو پھر سے متوجہ ہو گیا، جو اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ تو پھر سے متوجہ ہو گیا۔ جب پھر سے متوجہ ہو گیا تو جنہوں نے نماز پڑھ لی تھی ان کو بھی چاہیے کہ پھر سے پڑھیں، کیونکہ پھر سے متوجہ ہو گیا اقیموا الصلاۃ، لہٰذا نماز پھر فرض ہو گئی۔ ایسا نہیں، کیونکہ وہ عصر کا جو وقت دوبارہ آیا تھا اگلے دن کا نہیں آیا تھا، بلکہ اسی روز کا آیا تھا، تو اس روز جو پڑھ چکے تھے ان کے اوپر دوبارہ لاگو نہیں ہوا، کیونکہ وہ عصر کا وقت اسی دن کا پلٹا، تو جس نے اس دن نہیں پڑھا تھا اس کے لیے ادا ہو گئی، باقی کے لیے اقیموا الصلاۃ متوجہ نہیں ہوا، کیونکہ پہلے ہی متوجہ ہو چکا تھا اس وقت کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے اور ہمارے آقا کا اختیار ہے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کل کائنات آپ کے حکم کے آگے غلام کی طرح ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، اور یہ صرف ہمارے آقا نہیں، ہمارے آقا کی شان تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے آقا کے واسطے سے دیگر انبیاء کی بھی یہی شان ہے، دیگر انبیاء کی بھی یہی شان ہے کہ کائنات ان کے حکم کے غلام ہے۔ اور انبیاء کا مقام تو بہت بڑا ہے، آقا کریم کے اولیاء کہ یہ جو شریعت ہے، جو دین ہے، اس دین کے اولیاء کا یہ مقام ہے آقا کی اتباع کی برکت سے اور آقا کریم کے واسطے سے کہ کائنات ان کا غلام ہے۔ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مہینہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک مجھ سے اجازت نہ لے لے، کوئی سال اس وقت تک نہیں آتا جب تک میں نہ اجازت دے دوں، سورج نکلنے سے پہلے میری اجازت لیتا ہے۔ تو یہ اب جو ظاہر بھی ہیں، جو کہ جن کا تعلق فقط
اسی فزیکل ورلڈ سے ہے جو روحانیت نہیں جانتے. وہ تو کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مہینہ آ کر کے اجازت لے, سال آ کر کے اجازت لے. تو یہ ان کی نظروں کا قصور ہے, یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ایک فزیکل ورلڈ ہے اور فزکس کے قوانین سے یہ کائنات چل رہی ہے, بگ بینگ ہوا دنیا بن گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کائنات بھی حکم کی غلام ہے, اللہ رب العزت کے قانون کی پابند ہے اور اللہ پاک کے محبوبوں کے غلام کے احکام کی پابند ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ خالی ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ایک معاملہ چل رہا ہے, سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے, نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ کے حکم سے اور اللہ کے محبوب بندوں کی اطاعت اس کائنات کے اوپر فرض ہے. یہ ظاہر بینوں کی سوچ ہے کہ جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, جن کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے. تو یہ حضرت اسماء بنت عمیس سے مروی ہے. ایک اور حدیث امام ابن اسحاق نے مغازی کے اندر بیان کی ہے. معراج کی اگلی صبح جب آقا کریم سے علامتیں پوچھی گئیں کہ آپ گئے تھے معراج پر, کیا علامت ہے, کیا نشانی, کوئی دلیل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ ذرا بتائیے اسی راستے پر جس راستے سے آپ آ رہے ہیں تو ہمارے قافلے جو ہیں, ہمارے قافلے اسی راستے پر ہیں, ذرا ان کے بارے میں کچھ خبر دے دیجئے. آپ کی ملاقات تو ہوئی ہوگی, آپ وہیں سے آ رہے ہیں. حالانکہ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسا سوال تھا جس کا جواب دینا ضروری تھا. اگر آقا جواب نہیں بھی دیتے تو آپ کے دعوی معراج کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم سے 1 گھنٹہ پہلے کوئی شخص اسٹیشن کے لیے نکلا اور میں 1 گھنٹہ بعد نکلا, کوئی ضروری ہے کہ ملاقات ہو جائے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ وہ پکڑ لے, ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ میں پکڑ لوں, ہے کہ نہیں ہے؟ امکان تو ہے نا. تو یہ فالتو کا سوال تھا, مگر اللہ پاک نے انتظام کر رکھا تھا. قافلوں سے ملاقات ہوئی تھی آقا کریم کی. آقا کریم نے 3 قافلوں کی خبر دی تھی, جس میں سے ایک قافلہ جو تھا انہوں نے پھر یہ بھی پوچھا تھا کہ کب آئیں گے وہ سب کے سب, کب مکہ پہنچ جائیں گے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ ایک صبح کے وقت پہنچے گا, ایک دوپہر کے وقت پہنچے گا, ایک شام کے وقت پہنچے گا, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. تو 2 قافلے جو صبح اور دوپہر والے تھے وہ تو وقت پر پہنچ گئے, لیکن جو شام میں پہنچنے والا تھا اس کو کوئی کام ہو گیا اور اپنی معمول کی رفتار سے وہ قافلہ سفر نہ کر سکا, سورج ڈوبنے والا تھا. تو اس وقت امام ابن اسحاق نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا کہ ٹھہرے رہو, جب تک وہ قافلہ نہ آ جائے تب تک تمہیں ڈوبنے کی اجازت نہیں ہے. جب وہ قافلہ آ گیا تب سورج ڈوبا. تو یہ امام ابن اسحاق کی روایت. تو ہمارے آقا کو بھی رد شمس کا یا سورج کو روکنے کا معجزہ عطا کیا گیا, جیسے پچھلے نبیوں میں حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ واقعہ یہ جو ہے معجزہ عطا کیا گیا. اور وہ تو چھوڑیے, انہی سارے واقعات سے جو شریعت کا ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, جو مستفاد ہے ایسے واقعات سے, کہ وقت کا کھنچ کر کے لمبا ہو جانا, سورج کا ٹھہر جانا. اسی سے یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ہے, کافر ہے, کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے, اس نے اسلام قبول کیا, مان لیں عصر کے وقت, سورج ڈوبنے میں 5 منٹ, یہ سورج ڈوبنے میں صرف اتنا وقت بچا ہے کہ وہ شخص اللہ اکبر کہہ سکتا ہے. 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ 4 رکعت کے لیے کم سے کم 4 منٹ تو چاہیے, یا خوب جلدی کیجیے تو 3 منٹ چاہیے. لیکن مان لیجئے کہ 4-5 سیکنڈ بچے ہوئے ہیں سورج کے ڈوبنے میں. کتنے سیکنڈ؟ 4-5 سیکنڈ بچے ہوئے ہیں سورج کے ڈوبنے میں. کوئی کافر مسلمان ہو گیا, عصر کا وقت ابھی ہے کیونکہ سورج نہیں ڈوبا ہے, 4-5 سیکنڈ بچا ہوا ہے, وہ خالی تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے اتنی دیر میں, اللہ اکبر. اب بتائیں عصر کی نماز اس کے اوپر فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ وقت تو ہے نہیں کہ وہ 4 رکعت پڑھ لے گا, مگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, فرض ہوگی. کیوں فرض ہوگی؟ کہ وقت مل گیا نا, کم سے کم تکبیر تحریمہ کا تو وقت مل گیا, اللہ اکبر کہنے کا. اب ہو سکتا ہے, امکان ہے کہ سورج ڈوبنے سے رہ جائے, امکان ہے, سورج ڈوبنے سے رہا ہے کئی دفعہ, پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں
انبیاء کرام کے معجزے کے بطور ہی صحیح. اس کی اور بھی دلیلیں ہیں، لیکن علماء نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ امکان بذات ہے کہ سورج نہ ڈوبے، وقت طویل ہو جائے اور وہ 4 رکعت پڑھ لے، لہذا اگرچہ فقط اسے تکبیر تحریمہ کرنے کا وقت ملے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنے کا، مگر اس کے اوپر عصر کی نماز فرض ہو جائے گی. ہاں نہیں ڈوبا تو بعد میں وہ قضا کر لے گا. کیا کر لے گا؟ قضا کر لے گا، لیکن نماز فرض ہوگی. مطلب کوئی نابالغ تھا، مان لیں ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے، وہ بالغ ہوا، ایسے وقت میں بالغ ہوا کہ وہ شخص خالی تکبیر تحریمہ تیمم کر کے وہ کر سکتا ہے، خالی تکبیر تحریمہ، اور ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. تو اب تو بالغ ہو گیا، پہلے وہ نابالغ تھا، اس کے اوپر نماز فرض تو نہیں تھی، لیکن اب بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو گئی. ظہر کا وقت فقط ملا اتنا کہ وہ تیمم کر کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے. ظہر کی نماز فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی فرض. اور کئی ساری دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ظہر کا وقت طویل ہو جائے. حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے. سن لیجئے ایک واقعہ، امکان ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مطلب انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی نشانیاں کئی بار دیکھی ہیں. ایک بار کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری فجر کے آخری وقت میں نیند کھلی اور اٹھا تو غسل واجب، آخر وقت میں کچھ منٹ فقط بچے ہوئے ہیں، اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں جا کر کے بڑھیا سے غسل کروں، بلکہ میں ایک دم جلد بازی میں کروں گا تب جا کر کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں. آخر وقت میں میری نیند کھلی، مگر میں گیا اور تمام یہ غسل کے جو فرائض ہیں، تمام سنتوں اور تمام یہ مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ میں نے غسل کیا، سب کچھ وضو کیا اور بالکل فراغت کے ساتھ سب کام کیا. یہاں تک کہ جب غسل کر کے میں باہر نکل رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں ابھی بھی وقت بچا ہوا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اس نے، یہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کئی دفعہ ہوا ہے، کئی بار ہوا کہ وقت کو لمبا کر دیا گیا. اللہ اپنے محبوبوں کے لیے کیا نہیں کرتا. یہ جو وقت اپنی رفتار سے چلتا ہے قانون ہی تو ہے. اگر اللہ محبوبوں کے لیے، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ محبوب بندوں کے لیے اگر وہ اپنا قانون بدل بھی دے تو کیا جاتا ہے اس کا، ہے کہ نہیں ہے؟ قانون بدل دے، بنانے والا بھی وہی ہے، بدل بھی ہو سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے واقعے میرے ساتھ کئی دفعہ ہوئے کہ وقت کی قلت ہے اور میں تمام وضو غسل جو بھی ہمیں حاجت ہے بالکل فراغت سے کر رہا ہوں، اور اگر ایسے کیا جائے تو وقت ختم ہو جائے گا نماز کا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ابھی بھی بچا ہوا ہے اور میں بالکل اطمینان سے نماز بھی اس کے بعد پڑھ رہا ہوں اور ادا کر رہا ہوں، قضا نہیں ہو رہی ہے. آقا کی ایک حدیث ہے کہ الولد للفراش وللزانی الحجر، لڑکا شوہر کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہوتا ہے. زانی کے لیے پتھر ہوتا ہے، یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ کوئی شادی شدہ عورت ہے، اگر زنا کے ذریعے بھی وہ حاملہ ہو گئی تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ شوہر کا ہوگا، نسب شوہر سے ثابت ہوگا، نسب شوہر سے ثابت ہوگا. یہ ہمارے اسلام کا قانون ہے. اور جو زانی ہے اس کے لیے پتھر ہے، اور وہ بالکل یہ نسب ثابت ہوگا، وراثت میں ترکہ پائے گا، تمام چیزیں. تو اگر کوئی شخص مان لیجئے کہ یہ ودیش میں رہ رہا ہے، 4-5 سال تک آیا نہیں، 4-5 سال تک، اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، تو نسب کس کا ہوگا؟ یہ نسب کس سے ثابت ہوگا؟ وہ لڑکا کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا، اسی کا ہوگا. مطلب اگرچہ بظاہر قرائن کچھ بھی کہیں لیکن نسب اسی سے ثابت ہوگا. کیوں؟ اس کی ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ طی مکانی بھی ثابت ہے قرآن سے، اولیاء کی کرامتوں سے ثابت ہے کہ لمبی مسافت ایک لمحے میں طے کر لینا ثابت ہے کہ نہیں؟ ثابت ہے کئی سارے اولیاء کے لیے، اور قرآن سے آصف بن برخیا کے لیے ثابت ہے کہ نہیں، جنہوں نے بلقیس کا تخت لے آیا تھا
انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا حضرت سلیمان سے کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں اس کا تخت لے کے آ جاؤں گا۔ تو انہوں نے پلک جھپکایا، دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا۔ تو یہ مکانی ہے کہ جو مسافت ہے سمیٹ دی گئی، قرآن سے ثابت، اولیاء کی کرامتوں سے ثابت۔ لہٰذا اگرچہ کوئی غیر ملک میں 2000-4000 کلومیٹر دور ہو، 5 سال کے بعد 5 سال تک 6 سال تک وہیں رہا، اگر بچہ پیدا ہو گیا، قرائن کچھ بھی کہیں، نسب اسی سے ثابت ہوگا اور وہ انکار نہیں کر سکتا۔ دلیلیں جو دی گئی ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی تیہ مکانی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ کرامت کے ذریعے وہ بھی پہنچ گیا ہو، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایک لمحے میں طے کر لیا ہو۔ امکان کے اوپر یہ فیصلے کیے گئے ہیں، امکان کے اوپر، سمجھ رہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ قضا میں امکان پر یہ سارے فیصلے کیے گئے ہیں، اور اصل تو وہی ہے حدیث کہ الولد للفراش، جو لڑکا ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہوتا ہے۔ تو سورج کا رک جانا، وقت کا پھیل جانا آقا کریم کے لیے ثابت ہے، اور یہ حدیثیں جو صحابہ والی جو روایت ہے معراج کے بعد والی ہے بالکل صحیح ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ فتنوں کا ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ اس پر کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ باقی حضرت خضر کے بارے میں اور بقیہ باتیں اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔